ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں۔ ہندوستان کے دکنی علاقے گجرات کی ایک ریاست بھوج تھی۔ راجہ بھوج حکمران تھا، اجلے من کا راجیہ کا سیوا کار، عدل اور رواداری کا پیکر۔ کچھ کے ساحلی علاقے پہ اس کی تاجوری تھی۔ ساحل سمندر پہ لال لال پتھروں کا ایک محل تھا اس کا۔ ایک رات کی بات ہے، اور رات بھی پورن ماشی کی۔ 14ویں کا چاند آسمان پہ کسی شہنشاہ کے اجلے پر نور رتھ کو لیے مدھم ہوئے سارے ستاروں کو ہانک رہا تھا۔ سرخ محل کی دیواروں سے ٹکراتی ساحل پہ سمندر کی لہروں میں موج و مستی تھی، اضطراب تھا، اچھال تھی، جیسے سمندر کی ہر لہر گونج کے پر مانگ کے اپنے چاند پہ چڑھنے کو تیار ہو رہی۔ چھن چھن، شان شان، ٹھا ٹھا سمندر کی لہریں ٹکراتی، اچھلتی، بھاگتی آتی، پھر ٹکرا کے محل کی دیواروں کو چومتی اور پھر اپنے ہی پیروں میں گم ہو کے واپس سمندر میں گھس جاتی۔ وہ دبے قدموں سمندر کی گہرائی سے پلٹتی تو سمندر کی چھت پہ چڑھی آتی سمندر کے سینے سے نکلی ہوئی زوردار لہریں، ان پہ مخالف سمت سے سوار، پھر راجہ کے محل کو آ چومتی۔ راجہ اپنی رانیوں کو لیے اپنے سرخ محل کی چھت پہ بیٹھا، آسمان کے راجکمار، پورن ماشی کے چاند اور محل دیوار کے پاس مچلے ہوئے سمندر کی لہروں کے مد و جزر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مشروبات سے گلاس بھرے تھے، سرائیاں بھری جا رہی تھیں، چھت پہ شاہی قالین بچھے تھے، مسندیں بچھی تھیں، غلام اور باندیاں مشروبات لیے آ جا رہے تھے۔ رانیوں پہ بھی سرمستی چھائی ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی۔ ہوا میں سمندر کی نمکین نمی اور آسمان سے برستی چاندنی کی پھوار تھی۔ ہر شے قطع نور بنی ہوئی تھی۔ راجہ بھوج کے من میں نہ جانے کیوں پورن ماشی کی چاندنی رم جھم کرتے بوندا باندی کرنے لگی۔ وہ اتنے بڑے چاند کے گول مجسمہ نور تھال کو دیکھ کے مبہوت بیٹھا ہوا تھا۔ چاند ایسا خوبصورت ہوتا ہے، اس سے پہلی بار چاند سے عشق ہوا۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ اس کی چاندنی کا سارا نور وہ اپنے اندر بھر لینا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاند کسی ماہ کامل سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے یہ اپنا نور کشید کر کے ساری دنیا میں چانن اور چاندنی پھیلا رہا ہے۔ مگر وہ کون سی ہستی ہے چاند کو چاندی دینے والی؟ اس کی سوچیں سوچ رہی تھیں اور نگاہ اس بھی چاند پہ جمے تھی۔ اچانک سمندر سے کوئی بہت بڑی لہر اٹھی۔ چاند کی چاندنی میں بھی وہ لہر بھاگتے آئے پہاڑ کی پرچھائی کی طرح اس کے محل دیوار کی طرف بڑھی اور پھر چٹاخ سے دیوار پہ لگی۔ دیوار کو تو کچھ نہ ہوا، اچانک آسمان پہ عجیب واقعہ ہو گیا۔ پورن ماشی کا چاند ایک دم سے عین بیچ سے دو ٹکڑے ہوا، راجہ بھوج کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ بیٹھا بیٹھا اپنے تخت سے منہ کھولے اٹھ گیا۔ دیکھو وہ آسمان پہ سب رانیاں، راجکماریاں، باندیاں نگاہ اٹھا کے آسمان کو تکنے لگی۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، سوائے ایک لمبی سی حیرتما چیخ کے کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ چاند عین درمیان سے یوں کٹا جیسے چھری سے کاٹا گیا۔ اس کے دونوں کٹے حصے چمکتے رہے، ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے۔ راجہ بھوج اور اس کے محل کی چھت پہ بیٹھی ہر رانی، ہر خدمتگار، مشیر، وزیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہوا کیا؟ سمندر کی لہریں بھی پاگل سی ہو کر بے لگام، بے ربط ہوتی اونچی نیچی ہوئیں، سمندر کے پیٹ سے نکل کے محل کی دیوار پہ اچھل اچھل کے دستک دیتی رہیں۔ راجہ کا منہ ابھی تک اسی طرح حیرانی سے کھلا تھا، آنکھیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ چاند دو ٹکڑے ہوئے سامنے آسمان کی چھت پہ حقیقت تھا۔ دیکھنے والے کئی لوگ تھے، راجہ، رانیاں، وزیر، مشیر، خدمتگار، کنیزیں، لونڈیاں، راجکمار، راجکماریاں، سب حیران و ششدر۔ وہ حقیقت دیکھنے والے تھے، مان گئے، انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ منکر کہیں دور صحرا میں تھے، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے
چاند کو دو لخت کر کے دکھایا تھا، مگر وہ حواس باختہ ہو کے بھاگ گئے اور بولے یہ تو جادو ہے۔ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ قرآن نے سند اتار دی۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو شک ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے۔ قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ مگر راجہ بھوج تو ماننے والوں میں سے خوش بخت تھا۔ کٹے ہوئے چاند کو دیکھ کے اس کا دل جڑ گیا۔ ماہ کامل کی چاندنی سے اس کا من نور سے بھر گیا۔ اپنی خوش نصیبی پہ حیران، اپنے مشاہدے پہ ششدر، سب خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سب کا چہرہ خود ایک بڑا سا سوال۔ پھر دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے اتنے دور ہو گئے کہ درمیان میں راجہ بھوج کے محل جتنا فاصلہ ہو گیا۔ راجہ کو خوف ہوا دونوں کٹے ٹکڑے آسمان کے کناروں سے نہ گر جائیں، دنیا کی راتیں تاریک نہ ہو جائیں۔ مگر چاند جس ماہ کامل کی انگلیوں کے اشارے سے بندھا تھا، وہ تو دنیا میں نور بانٹنے آیا تھا۔ وہ دنیا کی راتوں کو اندھا اور تاریک کیوں کرتا؟ ہولے ہولے کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے پھر سے جڑنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب باہر قلعے کی دیوار پہ ایک پہاڑ لہر نے آ کر چوما اور ٹھک سے دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے آپس میں پیوست ہو گئے۔ 14ویں کا چاند پھر سے سالم ہو گیا۔ چاندنی بڑھ گئی، دیکھنے والوں کے کھلے منہ بند ہوئے تو زبانیں چلنے لگی۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ راجہ بھوج کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کا ذہن سوالوں سے ابل گیا۔ راج پاٹ کا سارا نشہ اتر گیا۔ میٹھے خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ کھانوں بھری رکابیں اس کے سامنے ہیج ہو گئی۔ اس نے امراء، وزیر، مشیر اکٹھے کیے، اسے جواب چاہیے تھا۔ وزراء نے ایک منڈلی مذہبی لوگوں کی بلا لی۔ بھانت بھانت کے پروہت، پنڈت، شاستری، ودوان، جوگی، مہاپرش، پرانی پوتر کتابوں کے رازدان، گیانی علم و عرفان سے لدی سکھ میں نچڑے مقدس ویدوں، پرانوں، مہا بھارت، رامائن اور گیتا کے جاننے والے۔ اگلے کئی دن وہ محل محل نارا علم و تحقیق کا مندر بن گیا، جہاں الوہی مقدس باتیں ہوتی۔ راجہ بھوج کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ یہ 722 بکرمی سال کے دنوں کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ راجہ تو ہندوستان میں تھا، اسے کیا علم تھا؟ وہ تو عرب کے ریگزاروں میں مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھانے کو کہا تو حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ ہزاروں میل دور بیٹھے خوش بخت راجہ بھوج کی چھت پہ بھی وہی آسمان تھا، وہی چاند تھا۔ اس نے دیکھ لیا، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ بادل کہیں اور برسا، ہری کومپل زمین سے کہیں دور سمندر پار نکل آئے۔ یہ کون ہے، کہاں ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر جوڑ بھی دیتا ہے؟ اس کی مقدس کتابوں کے بھیدی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے زمانہ قدیم کے نامعلوم لکھنے والوں کی تحریریں محفوظ تھیں، کلام حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جیسے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کے راجہ بھوج اچھلا تھا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ وہ ایک قدیمی خستہ درختوں کی چھال پہ لکھی مقدس کتاب بوشیا پران کی تحریر دیکھ کے سٹ پٹا گیا۔ زمانہ قدیم کی لکھی وہ مقدس کتاب اسی راجہ بھوج کا وہی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کا واقعہ لکھے بیٹھی تھی۔ واقعہ اب ہو رہا ہے، لکھا یہ ہزاروں سال پہلے کسی نے۔ سکرپٹ پہلے آتا ہے، سٹیج بعد میں سجتا ہے۔ واقعہ اپنے سمے پہ ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہو۔ واقعہ وہی پورا پڑھو۔ بھگوت پران اسکتت 12 ودھیانے 2 اشلوک 18۔ لکھا تھا یہ آخری پیغمبر انتم رشی کا معجزہ ہے۔
جسے کلکی اوتار کا نام دیا گیا، یعنی آخری نبی۔ ان کے کئی نام بتاتے ہیں۔ سروانما، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جو امن والے شہر شمبل گرام میں برہمن منت مذہبی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ اس کی تاریخ پیدائش 12 بیساکھ 628 بکرمی سال ہوگی۔ حساب لگانے سے یہی 12 ربیع الاول 570 بنتا ہے۔ دن سوموار ہوگا۔ والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ان کا نام وشنوویش عبداللہ اور ماں کا نام سومتی آمنہ ہوگا۔ وہ بھی اس کی کم عمری میں مر جائیں گی۔ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا۔ شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دے گا۔ ایک پہاڑ کی غار میں جائے گا، وہ فرشتے سے علم پائے گا۔ اس کی دعوت پر ایذا پہنچائی جائے گی۔ وہ ہجرت کرے گا، وہ پھر اپنا شہر فتح کرے گا۔ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا، جس پہ سوار ہو کے وہ 7 آسمان کی سیر کرے گا۔ وہ تلوار اٹھائے گا اور شیطانوں اور بے دینوں سے لڑائی کرے گا، جیتے گا۔ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی۔ آگے کی پوری تفصیل بھی جامع اور مفصل اور حیرت کی بات ہے کہ ساری باتیں اب بھی اس مقدس پران بوشیا اور بھگوت پران میں موجود ہیں۔ 18 کتابیں ہندو پرانوں کی۔ یہ بھوشیا پران آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے تیسرے کھانڈ کی تیسری سرگت، جسے پرتری سرگ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صاف اور صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ آج بھی اسی طرح صحیح و سالم لکھی ہوئی ہیں، اور آج کے پنڈت بھی انہیں پڑھ کے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس سرگ میں یہ سب باتیں کتاب میں منتر 5 سے 8 میں درج ہیں۔ یہ قصہ قدیم مقدس کتابوں سے لے کر ویدوں کے جدید زبانوں میں مصنف مہر یاس کے ایک مکاشفے پہ مبنی ہے۔ مہر یاس جی لکھتے ہیں، راجہ بھوج کی حکومت سے ہزاروں سال پہلے اس کا پورا نام، پتہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے واقعے کو ہونے سے ہزاروں سال پہلے دیکھ کے لکھا کہ کیا دیکھتا ہوں، ایک غیر آریائی معلم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ عربی ہے۔ راجہ بھوج اس عظیم شخصیت کے احترام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سواگت کے لیے اٹھتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، غلام بن کے عز سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ سلام، اے نسل انسانی کے فخر، اے شاہ عرب، شیطانوں کو مارنے والے، بہت سی قوتوں والے۔ پران بھوشیا میں اس نبی آخر انتم رشی کی دیگر نشانیوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، 12 بیویاں۔ راجہ بھوج نے تو یہ ساری اپنی کہانی قدیمی مقدس کتاب بھوشیا پران سے پڑھی۔ شک سارے جاتے رہے۔ راجہ راج پاٹ چھوڑا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ماہ کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا لال محل پتھر کا ویران ہو گیا۔ رانیاں لپک لپک کے اسے روکیں، اس کے وزیر مشیر، نوکر چاکر، غلام باندیاں روئیں، راجہ نہ جاؤ۔ اب راجہ کب رہا تھا؟ وہ تو ایک چاند کے 2 ٹکڑے آسمان پہ دیکھ کے ماہ کامل کی چاندنی بن گیا تھا۔ اندر باہر سے دھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پرتو ہو گیا تھا۔ وہ تو تاجور نہ رہا تھا، سر پہ رکھا تاج اتار کے رکھ دیا تھا، شاہی پوشاک کی جگہ فقیرانہ گدڑی پہن لی، 4 گھوڑوں والی چمکتی چمچم بگھیوں اور قوی مضبوط رتھوں کو چھوڑ کے ایک بانس پر 2 لنگوٹ لٹکا کے وہ سمندر کے کنارے کنارے پچھم کی طرف نکل گیا۔ اللہ جانے اس نے سمندر کہاں سے پار کیا بھی یا نہیں۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ راجہ راج پاٹ چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے پھر کبھی اپنی راجدھانی نہیں آیا۔
اس کی کہانی ڈاکٹر کمار کانت تیواڑی نے اپنی کتاب انتم رشی میں لکھی، اور انہوں نے پنڈت دھرم ویر اپادھیائے کی کتاب انتم ایشور دوت مطبوعہ دریا گنج دہلی 1927 کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس سارے قصے کی جڑیں آج بھی ہندوؤں کے چاروں مقدس ویدوں میں موجود ہیں۔ ان چاروں ویدوں کے نام ہیں رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید۔ ان سب مقدس کتابوں میں جو زمانہ قدیم میں نامعلوم شخصیات کی لکھی ہوئی ہیں۔ رگ وید کا انداز یوں ہے کہ وہ کسی مقدس شخصیت، کبھی دیوتا کبھی انسان کو منتخب کر کے ان کے اوصاف بیان کرتے۔ یہ ذکر شاعری کی زبان میں مختلف ٹکڑیوں میں ہے، جسے وہ آیات کی بجائے منتر کہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر چاروں ویدوں میں، تفصیلی ذکر چوتھے وید میں۔ جو ہندوؤں کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا وید اتھرو وید ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ساری کہانی، نشانیاں، ان کی صفات پہ 14 منتر ہے، جو اب بھی ہندو مہنت سب سے زیادہ پڑھتے۔ حوالہ یاد رہے، مقدس اتھرو وید، کانڈ 20، سوکت 127، منتر 1 تا 14۔ ترجمہ یوں ہے۔ منتر نمبر 1، لوگوں احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ نراشنس کے معنی ہے وہ انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی بیان وہی مطلب جو عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہم اس مہاجر امن بردار کو 60,090 دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تمام مشرکین، یہودی اور منافقین جمع کر کے اتنے ہی دشمن بنتے۔ منتر نمبر 2، اس کی سواری اونٹ ہوگا اور اس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا اور اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسمان کو چھوئے گی پھر اتر آئے گی۔ بالکل واضح۔ منتر نمبر 3، اس نے صالح رشی، صالح محمد کے ہم مانی کو 100 اشرفیاں، 10 ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیاں عطا کی۔ وضاحت، 100 اشرفیاں مہاجرین حبشہ، 101 گئے، 1 عیسائی ہو گیا، باقی بچے 100۔ 10 ہار عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑے جنگ بدر میں 313 یا 314 سے 300 بچے، باقی 14 شہید۔ 10,000 سپاہی فتح مکہ پہ ساتھ گئے۔ منتر نمبر 4، تبلیغ کر اے احمد، تبلیغ کر۔ جیسے چڑیاں پکے ہوئے پھل والے درخت پہ چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے ہونٹ کینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے۔ وضاحت، یہ قرآن کی قرأت کو چڑیوں کی مدح بھری لہن آور چہچہاہٹ کا ہے، جو ہدایت اور تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ منتر نمبر 5، حمد کرنے والے اپنی ثنا اور عبادت کے ساتھ کبھی سانڈوں کی طرح جنگ پر جاتے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں مامون رہتی ہے جیسے گائے اپنے ٹھکانے پر۔ منتر نمبر 6، اے ریب، ہم مانی احمد، اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ کہ یہ گایوں اور مالوں کی اساس ہے، اور اسے نیک صالح لوگوں تک پہنچا جیسے بہادر نشانے پر تیر مارتا ہے۔ منتر نمبر 7، وہ دنیا کا سردار دیوتا ہے، سب سے افضل انسان ہے، سارے لوگوں کا رہنما اور سب قوموں میں معروف، اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثنا گاؤ۔ منتر نمبر 8، اس مشہور شخص نے گھر کی تعمیر کے دوران حکومت اور عدالت ہاتھ میں لیتے ہی ہر جانب امن و شانتی قائم کر دی، اور یہ بات ہر شوہر اپنی بیوی سے ذکر کر رہا تھا۔ منتر نمبر 9، اس شہرت یافتہ شخص کی حکومت میں ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ میں کیا لاؤں، دہی، لسی یا کوئی اور نشاط انگیز مشروب۔ منتر نمبر 10، ایک پکا ہوا جو کا پودا زمین کے گڑھے سے نکل کر آسمان تک جاتا ہے۔
اس نیک نام شخص کی حکومت میں انسان تقوی اور خیر کے اندر ترقی کرتا ہے۔ منتر نمبر 11، اللہ نے احمد کو جگایا۔ احمد کے لیے ہمانی لفظ کاروم لکھا گیا کہ اٹھ اور جہاں وہاں لوگوں کے پاس جا اور میری بڑائی بیان کر، نتیجتاً میں ہی غالب ہوں، میں تجھے ساری نعمتیں دوں گا۔ وضاحت: مکمل سورۃ المدثر کا سنسکرت ترجمہ اس منتر نمبر 11 میں۔ منتر نمبر 12، اے گائیو، اے گھوڑو، اے انسانوں، ترقی کرو، بڑھو، فقیروں کا سہارا اور ہزاروں کی خیرات کرنے والا یہاں بیٹھا ہے۔ منتر نمبر 13، نہیں اے غالب رب، یہ گائیاں ہلاک نہ ہوں اور نہ ان کا چرواہا مرے، اور اے غالب رب، ان کے دشمن اور ڈاکو ان پر غلبہ نہ پائیں۔ منتر نمبر 14، ہم تعریفی کلمات اور نہایت عمدہ کلام سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بہادر کے گن گاتے ہیں۔ تو خوشی سے ہمارے گیت قبول فرما تاکہ ہم کبھی بھی ہلاکت یا خسارے میں نہ رہیں۔ یہ کل 14 منتر اتھر وید کے 20ویں کانڈ کے 127 سوکت میں آتے ہیں۔ اس سوکت کو کستاب سوکت کہا جاتا ہے۔ ہندو اس کا آج بھی بہت احترام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اپنی مذہبی دھارمک مجالس اور تقریبات میں عموماً 17 سادھو وہاں مل کر ان 14 منتروں کو دیر تک بار بار پڑھتے ہیں۔ گویا ان کے چاروں ویدوں میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، وہ ان ویدوں کا دل ہے۔ اسی دل میں ان کے سادھو اپنی زبان اور اپنی دھڑکن ملا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خیر طلب کرتے۔ یوں ہی تو نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا بھری خوشبو آتی، یہ مہکتی سندر خوشگوار ہوا سب ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جو ہند کی تمام مقدس کتابوں کی روح ہے، اور روح کل تو خدا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اسے جس نام سے پکارو وہ سنتا ہے، اس کے محبوب کا جس زبان میں ذکر بلند کرو وہ خوش ہوتا ہے، عنایات کرتا ہے۔ وہ ہے جو بے زبانوں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے خیال پیدا ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، وہ ہے میرا اللہ۔